وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا ایسا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور میں اس سے دعا کروں تو وہ تمہاری تکلیف دور کر دے، اور اگر تمہیں قحط سالی پہنچے اور میں اس سے دعا کروں تو تیرے لیے فصل اگا دے، اور جب تم چٹیل زمین یا جنگل میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور میں اس سے دعا کروں تو اللہ وہ تمہیں واپس لوٹا دے۔ اس حدیث کے سیاق و سباق میں بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی تھیں، اسی میں ایک ہے پردہ پوشی۔ اللہ تبارک و تعالی غفار و ستار ہے، وہ خود اپنی مخلوق کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن یہ سعادت صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنا سینہ ایمان سے روشن کر لیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ وہ بندہ ہوگا کہ جس کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کرو اور بڑے بڑے گناہ رہنے دو۔ چنانچہ کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں جگہ فلاں فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا ہاں، اور ڈرے گا کہ اب بڑے گناہ بھی میرے سامنے لائے جائیں گے۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جاتے ہیں، اب چھوٹے کے بعد پھر بڑوں کی باری آئے گی۔ ڈر رہا ہوگا، حکم ہوگا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، جا ہر گناہ کے بدلے تجھے نیکی کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب اس کے سامنے پیش کیے گئے ہوں گے، وہ ڈر رہا ہوگا کہ اب تو بڑے بڑے گناہوں کی باری ہوگی، لیکن اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے جو بھی پیش کیے گئے، ہر گناہ کے بدلے سے نیکی۔ جب دیکھے گا کہ معاملہ میری توقع کے خلاف ہوا، میں تو سزا کی سوچ رہا تھا، فَيَقُولُ رَبِّي قَدْ عَمَلْتُ أَشْيَاءً لَا أَرَاهَا، یا اللہ میرے بڑے گناہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ تو جب دیکھے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں، تو سوچے گا کہ جب بڑے بڑے گناہ بھی اب پیش ہوں گے تو بڑے بڑے گناہ کی بڑی بڑی نیکی ملے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میرے بڑے بڑے گناہ تو یہاں ہے ہی نہیں، مطلب یہ ہوگا کہ ان کے بدلے بھی نیکیاں دی جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا ہنسے حتیٰ بدت نواجذہ، کہ داڑھ حضور کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی۔ یعنی اس بندے کی جو خواہش تھی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کہ اب جب چھوٹے چھوٹے گناہ کے بدلے میں اللہ نے ان کو نیکی میں تبدیل کر دیا، تو جب بڑے بڑے گناہ پیش ہوں گے تو اس کے بدلے میں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ تو جب اس کی خواہش کو حضور نے ارشاد فرمایا تو حضور اتنا ہنسے کہ حضور کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی فرماتا ہے تو دوسروں کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ دری کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے، تو ہم کو یہ کس نے حق دیا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے، اس کے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کرے، ارے وہ تو ایسا ہے، اس کو تم کیا جانو، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں، یہ کس نے حق دیا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیبت کو زنا سے بھی بڑا گناہ کہا گیا۔ غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی باتیں تو کی جاتی ہیں، فلاں ایسا ہے وہ ایسا ہے، ایک دوسرے کی پردہ دری کی جاتی ہے، تو اس گناہ کو زنا سے بھی بڑا گناہ کہا گیا، اور سگے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ لیکن ہماری حالت اس سے مختلف ہے، جہاں دو چار بندے مل کر بیٹھتے ہیں دوسرے کسی بھائی کی چغل خوری شروع کر دیتے ہیں۔ کاش ہم اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ تھی نہ اپنے گناہوں کی ہم کو خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو ہی گناہوں پہ اپنی نظر، تو جہاں بھر میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے سے زیادہ گنہگار کوئی پھر نظر نہیں آیا۔
پہلے تو بہت لوگوں کے گناہ دیکھے کہ کون کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، لیکن جب اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کیسا ہوں تو اپنے سے برا کوئی نظر نہیں آیا۔ قول و عمل کی اس کمزوری نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ مسائل سن لیتے ہیں لیکن عمل کے قریب نہیں آتے۔ مذکورہ حدیث میں صحابی رسول نے جو ہی یہ مسئلہ سنا کہ کسی کو گالی نہیں دینی ہے تو مرتے دم تک جانور تک کو گالی نہیں دی۔ یہ عمل کا جذبہ تھا۔ آج ہم بہت مسائل سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر جذبہ کیا تھا کہ جیسے سنا حضور کی زبان فیض ترجمان سے کہ گالی نہیں دینا ہے تو جانور تک کو بھی گالی نہیں دیا۔ ایسے ہی چند صحابہ کرام کے اطاعت کی چند مثالیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے سرخ رنگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، سرخ رنگ کے کپڑے، لال رنگ کے کپڑے۔ فقال ما ھذا، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب لال رنگ کے کپڑے مجھے پہنے ہوئے دیکھے تو حضور نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ بس میں نے سمجھ لیا کہ حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ میں گھر گیا اور کپڑے اتار کر جلا دیے، کپڑے اتار کر جلا دیے، حالانکہ حضور نے جلانے کو نہیں کہا تھا اور اس دور میں کپڑوں کی قلت بھی تھی، ویسے اتار دیتے تو کافی تھا۔ پھر حضور کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا ما صنعت بثوبک، کپڑوں کا کیا کیا؟ میں نے کہا حضور جلا دیے ہیں۔ فرمایا افلا کسوت بعض اہلک فانہ لا باس بہ للنساء، حضور نے فرمایا گھر میں کسی عورت کو پہنا دیتے، ان کے پہننے میں حرج نہیں، لیکن جس شے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناپسند فرماتے صحابہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ عمل کا جذبہ تھا۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا یہ کیا ہے تو اس کپڑے کو اتار کر جلا دیا۔ ایک صحابی کے ہاتھ پر سونے کی انگوٹھی دیکھی، غالباً سونے کی حرمت کا حکم ان تک نہیں پہنچا تھا، حضور نے اتار کر پھینک دی۔ سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دیکھی، حضور نے اتار کر پھینک دی۔ فرمایا کوئی تم میں سے آگ کا انگارہ ہاتھ پر رکھ سکتا ہے؟ جب حضور تشریف لے گئے تو ایک صحابی نے کہا اٹھا لو اور کسی کام میں لگا لینا، یعنی بیچ کر کوئی استعمال کی چیز لے لینا۔ تو انہوں نے بڑا عاشقانہ جواب دیا، قال لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں کبھی اس شے کو نہ پکڑوں گا جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ سونے کی انگوٹھی کو حضور نے اتار کر پھینک دیا ہے، اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی عدم موجودگی میں فرمایا کہ خریم اچھا آدمی ہے، خریم ان کا نام تھا، کہا خریم اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوں اور تہبند گھسیٹ کے نہ چلے تو، خریم اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہو اور تہبند گھسیٹ کر نہ چلے تو۔ یہ بات حضرت خریم کو پہنچی کہ بارگاہ رسالت میں میری پسندیدگی کو 2 شرطوں سے مشروط کر دیا گیا ہے، فوراً بال کٹا کر کانوں کے برابر کر دیے اور تہبند کو پنڈلی کے درمیان تک اٹھا لیا۔ جیسے سنا کہ حضور نے میری پسندیدگی کے بارے میں 2 چیزوں کے اوپر شرط لگا دی، اگر بال بڑے نہ ہو اور تہبند گھسیٹ کر نہ چلے تو بہت اچھا آدمی ہے، فوراً بال کٹا لیا اور تہبند اونچا کر لیا۔ حضرت انس کے ایک گھیسو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار سے کھینچتے اور پکڑتے، ایک بال کو، ایک گھیسو کو پیار سے پکڑتے اور کھینچتے، تو ان کی ماں نے فرمایا کہ میں اس گھیسو کو نہیں کاٹوں گی جس کو حضور پکڑتے اور کھینچتے تھے۔ حضور کا دست پاک لگا ہے، حضور اس کو پیار سے پکڑتے تھے، اس کو میں کبھی نہیں کاٹوں گی۔ آپ اندازہ لگائیں ان کی محبت کا، ان کے انداز اطاعت کا، ان کے جذبے کا۔
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہے رب سلم صدائے محمد۔ جو حدیث ابھی ذکر کی گئی اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی دعا کی اثر انگیزی کو بیان فرمایا کہ میں دعا کروں تو تکلیف دور ہو جائے، قید ختم ہو جائے، گم شدہ سواری واپس آ جائے، لہٰذا چند محبت برے واقعات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی دعا کو قبول کرنے کا اعلان فرما دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مگر یہاں بھی فرمایا شرط یہ ہے کہ آپ سے سوال کریں اور کرے بھی میرے بارے میں تو پھر میں قریب بھی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب بھی ہوں، دعا بھی قبول کروں گا، لہٰذا دعا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوالہ ضروری ٹھہرا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اعلان 300 سال کے بعد اس وقت ہوا جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے دعا کو مزین کیا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو جو دعا سکھائی اور فوراً قبول ہو کر ان کی آنکھیں مل گئیں، اس میں بھی راز یہی تھا کہ حضور کا وسیلہ درمیان میں لا کر دعا کی گئی۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذی لتقضی لی اللہم فشفیعوا فی۔ اس لیے ہم دعا میں اللہ اور رسول دونوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ لہٰذا حضور کا حوالہ پیش کیے بغیر دعا کا قبول ہونا ای خیال است و محال است و جنون۔ مولانا جامی فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔ اگر نبیوں کی دعا اس بابرکت نام کی برکت سے قبول ہوتی ہے تو تیری میری کیوں نہ قبول ہوگی، اور اگر اس نام کے وسیلے کے بغیر انبیاء کی قبول نہیں تو تیری میری کیسے قبول ہوگی؟ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک۔ کہتے ہیں کہ دعا بغیر درود شریف کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تو دعا باب اجابت تک نہیں پہنچتی، لٹکی رہتی ہے آسمان زمین کے درمیان جب تک ہم درود نہ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و انا ابکی، میں روتا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار ہے، مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتی، اور میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں اور وہ میرے سامنے دوزخ میں جائے، لہذا آپ دعا فرما دیں اللہ اس کو ایمان عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے آپ دعا فرمائیں، میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں اور میرے سامنے میری ماں دوزخ میں جائے۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ دیکھنے والے حیران تھے۔ جب ابو ہریرہ واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا تھا نبی کی دعا پہلے عرش پہ پہنچتی ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی کیونکہ میں گھر گیا تو میری ماں مسلمان ہو چکی تھی، میں گھر پہنچا
تو دیکھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے میری ماں مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتیں ہیں۔ اللہ